أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا ان پر، فیہا اس میں یعنی تورات میں، ان النفس بالنفس کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ فمن تصدق بہ، اور جو شخص معاف کر دے، بہ اس کو، فہو کفارۃ لہ تو وہ کفارہ ہوگا اس کا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اس کا تو یعنی قرآن پاک کا یا دین اسلام کا تو انکار کرتے ہی ہو، لیکن ہم نے تورات جو نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، وہ بھی ہدایت اور روشنی کا ذریعہ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد والے آنے والے انبیاء، احبار، علماء سب اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ لہٰذا تم بھی لوگوں سے نہ ڈرو، خالصتاً مجھ سے ڈرتے ہوئے، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات ہیں، جو اللہ کا قانون ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا کرو۔ جو انسان جان بوجھ کر، کل بھی میں نے بتایا تھا، ایک ہے کہ ویسے نافرمانی کرنا، علم نہیں ہے، لیکن ایک ہے علم ہونے کے باوجود قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کر دینا، کسی حدیث کا انکار کر دینا کہ میں اس کو نہیں مانتا، وہ انسان کفر میں چلا جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا کہ ہم نے اسی طرح لکھ دیا تھا ان پر تورات میں، یعنی یہ ساری جو تفصیل ہے اللہ تعالیٰ اس رجم کے واقعہ کے متعلق ہی بیان فرما رہے ہیں، جو انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہماری تورات میں رجم نہیں ہے بلکہ 100 کوڑا ہے اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر لکھ دیا تھا تورات میں بھی کہ ان النفس بالنفس کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، والعنف بالعنف والاذن بالاذن اگر کوئی کسی کا ناک کاٹتا ہے، کسی کا کان کاٹتا ہے تو اس کے بدلے میں ویسے ہی قصاص لیا جائے گا، اس کا کان یا اس کا ناک جو ہے کاٹ دیا جائے گا۔ والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ لہ فرمایا جو شخص کہ اس کو معاف کر دے، یعنی جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔
تو قرآن پاک میں بھی وہی حکم ہے جو تورات میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو یہ تنبیہ کر دی ہے کہ ہم نے جو حکم نازل کیا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اور یہود کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر جو تھا وہ یعنی مالی طور پر بھی اور افرادی طور پر بھی قوت والا تھا، طاقتور تھا، اور بنو قریظہ کے جو لوگ تھے وہ کمزور تھے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بنو نذیر کا کوئی شخص قتل ہو جاتا تو اس کے قصاص میں بنو قریظہ کے شخص کو قتل کر دیا جاتا۔ اگر بنو قریظہ کا کوئی شخص مارا جاتا تو بنو نذیر سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ اس کی دیت ان کو دے دی جاتی تھی، بدلہ نہیں لیا جاتا تھا۔ تو یہ دو قسم کا جو طریقہ کار تھا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے آج کے دور میں ہے کہ غریب کے لیے اور قانون ہے اور امیر کے لیے اور قانون ہے، عوام کے لیے اور قانون ہے اور جو حکمران طبقہ ہے ان کے لیے اور قانون ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق وہ ترامیم لا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سراسر غلط طریقہ ہے۔ انصاف کا تقاضا اسی وقت پورا ہوتا ہے جب سب کے لیے برابر کا قانون ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جب انسان قانون کے مطابق یعنی جو قانون الہی ہے اس کے مطابق عمل کرے گا تو پھر ملک کے اندر، علاقے کے اندر امن بھی قائم ہوگا۔ جس انسان کو علم ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، میں نے کسی کی آنکھ پھوڑی میری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، جب پتہ ہوگا کہ مجھے قصاص دینا پڑے گا پھر وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا، پھر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا اسلام جو ہے وہ امن کا سبق دیتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا، اخوت کا، محبت اور رواداری کا سبق دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جو ہے نافذ کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، جو شخص کہ اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی اگر کسی نے کسی کو زخم لگایا ہے اور وہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو زخمی کیا ہے تو اس وقت تک قصاص نہیں لیا جائے گا جب تک اس کا زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ ایک صحابی کو کسی نے یہ سینگ مارا گھٹنے پہ، اس کا گھٹنا جو ہے زخمی ہو گیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے قصاص دلوایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، زخم ٹھیک ہو لینے دو۔ وہ چلا گیا، چند دنوں کے بعد پھر آ گیا، اللہ کے رسول میرا قصاص۔ آپ نے اس کو قصاص دلوا دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کا زخم جو تھا وہ خراب ہو گیا، جس کے نتیجے میں ٹانگ جو کاٹنی پڑی وہ لنگڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول میں لنگڑا ہو گیا ہوں، مجھے قصاص دلوایا جائے۔ فرمایا میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ صبر کرو، زخم کو ٹھیک ہو لینے دو، لیکن تم نے صبر نہیں کیا، جلد بازی کی، لہذا تمہارا قصاص جو پہلے ہے وہ ہو چکا ہے، اب دوبارہ قصاص نہیں ہوگا۔ تو اس لیے زخم جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا اس وقت تک قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو بھی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ لوگ کون ہیں؟ ظالم۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا ہم الکافرون، کہ وہ کافر ہیں، یعنی جو سراسر انکار کر دیتا ہے، اور یہاں فرمایا کہ وہ ظالم ہے، یعنی وہ ظلم اس کا کیا ہے، زیادتی کیا ہے کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا،
قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، ڈنڈی مارتا ہے، فرمایا کہ وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے جو صاحب حاکم ہیں کہ وہ اگر قرآن و حدیث کے مطابق، دین اسلام کے مطابق فیصلے کریں تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ جو قتل و غارت ہے، دنگا فساد ہے، بد امنی ہے، یہ سکون میں بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔